رمضان و سنت الاعتکاف، رمضان اور اعتکاف کی سنت۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وبال رہتا ہے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اس بستی میں سے عبادت کر لے، اعتکاف کر لے، تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے، یہ جو مسنون اعتکاف ہے۔ اس مدت میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما۔ ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی سب سے کٹ کر الگ ہو کر مسجد میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر لیا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہیں آتے تو جتنے دن بھی میسر ہو اعتکاف کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ انی نذرت فی الجاہلیۃ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام قال اوف بنذرک۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے یہ بات روایت کی اپنے والد سے کہ حضرت عمر نے یہ بات نظر مانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر 10 دن نہیں تو 1 رات بھی عبادت اس نیت سے کر لیں کہ آپ اعتکاف میں کر سکتے ہیں۔ ان عائشہ انہا قالت السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ کوئی بھی اعتکاف کرنے والا نہ مریض کی عیادت کرے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، گھر میں ہے، تو اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ مسجد میں ہی رہے گا۔ نہ جنازے میں جائے، اگر مسجد کے اندر ہو رہا ہے پھر تو اس میں انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر قبرستان کے پاس کہیں اور ہو رہا ہے جنازہ، کسی کھلے گراؤنڈ وغیرہ میں ہو رہا ہے، تو وہاں نہیں جا سکتے۔ نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے سوائے اس حالت کے جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، یعنی بلا وجہ مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے، اچھا میں ذرا جا کے ہوٹل کے کمرے میں تھوڑا آرام کر کے آ جاتا ہوں، یہ نہیں کر سکتے۔ اب شدید حاجات کیا ہیں انسان کی، یعنی مسجد کے اندر ظاہر ہے واش روم تو نہیں ہوتا، اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو واش روم جا سکتا ہے انسان۔ جب انسان کے جسم میں بہت اسمیل آنے لگے تو تھوڑا سا پانی اپنے اوپر بہانے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر جائے اور تسلی سے نہائے دھوئے خوشبو لگائے اور پھر مسجد آئے، یہ اعتکاف میں کرنا جائز نہیں۔ مسجد ہی میں رہے، اور شدید ضرورت کے تحت، مثلا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو صورت میں ذرا باہر نکلنا پڑا تو وہ اور بات ہے، لیکن ویسے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی بعض اوقات کوئی مریض ہوتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے وہ مسنون اعتکاف نہیں، ہاں آپ عبادت بیٹھ کے کرتے رہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر صرف جامع مسجد میں، یعنی بڑی مسجد میں جہاں پر جمعہ ہوتا ہو وہاں پر اعتکاف کیا جائے گا۔ اب خواتین بعض اوقات یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیں؟ تو یاد رکھیے قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور یہ حکم عام ہے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ آپ دیکھیے کہ مسجد حرام ہو، یعنی مکہ کی مسجد ہو یا مدینہ کی مسجد ہو، وہاں خواتین کے لیے باقاعدہ ایک حصہ مختص کیا جاتا ہے اعتکاف کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کبھی سننے میں آیا کہ مدینہ کے لوگ اپنے گھروں میں اعتکاف کر رہے ہیں، یعنی خواتین۔ لیکن اب جہاں پر کوئی بھی موقع نہیں، کوئی مسجد ہی نہیں قریب، یا مسجد ہے مگر عورتوں کی کوئی جگہ ہی نہیں، اب خواتین عبادت کرنا چاہتی ہیں تو عبادت گھر میں کر لیں، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں باقی تمام طرح کی مصروفیات کو کم سے کم کر کے عبادت کی طرف فوکس کریں۔ رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد
مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، یعنی جس نے بیٹھنا ہوگا وہ 20 کی صبح کو بیٹھے گا، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تب اعتکاف سے باہر آئیں۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ زندگی کے اہم مصروفیات کا متبادل بندوبست ہو سکے تو اعتکاف ضرور کریں، خود اعتکاف نہ کر سکے تو گھر کے کسی اور فرد کو اعتکاف کرنے میں مدد دیں۔ مدد کیسے کہ بعض اوقات جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے اس کے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو وہ کام آپ کر دیں تاکہ وہ جا کے اعتکاف کر لیں، اس طرح آپ کو بھی اجر مل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ بعض جگہوں پر کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، سحری افطاری پہنچانی ہوتی، وہ پہنچائیں تو اس سے بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اعتکاف کو مؤثر انداز میں گزارنے کے لیے اوقات کی تقسیم کریں، یعنی انسان ایک ہی جگہ پر بیٹھ بیٹھ کے بعض اوقات بور ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ انسان اپنے دن کو پلان کرے کہ مثلا رات تو قیام میں ہے، صبح میں تھوڑا سا اشراق وغیرہ پڑھ کے کچھ آرام، پھر اس کے بعد یہ کہ قرآن کی تلاوت، پھر کچھ نوافل، پھر اس کے بعد دوپہر ہو تو قیلولہ، پھر ذکر اذکار ساری تسبیحات ایک دفعہ کر لے، پھر اگر کوئی اچھی دینی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، کوئی اچھی بک ریڈنگ کرنا چاہتا ہے دین ہی سے متعلق، قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے، اگر قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہے، بعض اوقات انسان کی آنکھیں تھک جاتی ہیں پڑھ پڑھ کے، تو تھوڑی دیر لیٹ جائے اور لیٹ کر بھی قرآن کی تلاوت سن لے، تو یہ سارے امور جو ہیں جائز ہیں، ایز لانگ ایز آپ کوئی بھی عبادت کا کام کر رہے ہیں آپ عبادت ہی کی حالت میں ہیں۔ نوافل، تلاوت قرآن، دعاؤں، ذکر اذکار، مطالعہ کتب اور غور و فکر میں وقت گزاریں۔ غور و فکر بھی ہمارے دین میں عبادت ہے، لیکن غور و فکر بندوں کے حالات میں نہیں اور اپنی پریشانیوں میں نہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر، کائنات کے اندر ایسا غور و فکر جس سے آپ کا ایمان بڑھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہو۔ ہر قسم کے غیر مفید کاموں اور مشاغل سے اجتناب کریں، مثلا فون ساتھ لے جا کے وہاں سے چیٹ کرتے رہیں، ادھر ادھر کسی کو میسج کریں۔ جب زبانی باتیں کرنا کم ہو جاتا ہے تو ہاتھوں سے بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس پر بھی پابندی لگانی چاہیے۔ کچھ دن کے لیے واٹس ایپ بے شک ڈیلیٹ کر دیں۔ مسجد میں اعتکاف کے دوران دیگر ساتھیوں کے ساتھ غیر ضروری گفتگو اور بحث و مباحثہ یا لڑائی سے گریز کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ مسجد میں مختلف طرح کے بیک گراؤنڈ سے آنے والے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی جوان ہے، کوئی ذرا بہت بزرگ ہیں، تو یہ سب جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت دفعہ مزاج نہیں ملتے، لوگوں کی عادتیں بڑی مختلف ہوتی ہیں، تو ان چیزوں پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اعتکاف میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ ہی وہاں ہیں، اور بھی لوگ ہوں گے، اور اس میں بعض اوقات اگر مسجد کے جیسے واش روم ٹوائلٹس وغیرہ ہیں تو اس میں اگر لائن لگی ہوئی ہے یا اور کوئی، تو ایسی ساری تکالیف پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ عبادت کے لیے آئے ہیں۔ پھر بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ جب بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باتیں کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور پھر جب اعتکاف والے آپس میں حلقہ بنا کے بیٹھ جائیں اور باتیں شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، جس کے لیے آپ باہر سے لوگوں کو چھوڑ کے اندر آئے، اب آپ کیا کر رہے ہیں، اندر آ کے بھی وہی شغل ہو گیا شروع، تو وہ مقصد نہیں پورا ہوا۔ تو اعتکاف جو ہے دراصل اکیلے ہونے کی عبادت ہے، یعنی سب سے کٹ کر آپ جم کے ایک جگہ پر خود عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر مسجد میں کوئی حلقہ بنا ہوا ہے یا لوگ اکٹھے ہو کے باتیں کریں تو آپ اس سے الگ ہو جائیں، اور پھر جب باتیں ہوتی ہیں تو کئی دفعہ آرگیومنٹ شروع ہو جاتی ہیں، اور کئی دفعہ آرگیومنٹس دینی مسائل پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تراویحیں کتنی ہیں، 20 ہیں یا 8 ہیں، رفع یدین ہونا چاہیے یا نہیں، آمین ہونی چاہیے، اس قسم کے غیر ضروری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر دو مختلف مسلک کے لوگ ہیں تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات غصے میں بھی آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ کا ایمان بڑھنے کے بجائے اور گھٹ جاتا ہے۔ لیلۃ القدر بھی انہی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، آپ باہر آ کر بتانے والے تھے کہ آگے دیکھا 2 لوگ لڑ رہے ہیں، تو آپ کے دل سے وہ بات اٹھا لی گئی، ورنہ ہمارے لیے کتنی آسانی ہوتی کہ ایک رات، جیسے حج کا دن 9 ذی الحج کا مقرر ہے، سب کو پتا ہے آج کے دن گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس دن وہ عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، تو اس رات کا بھی پتا ہوتا تو ہم کم از کم اس کا اہتمام کر لیتے، لیکن یہ لڑائی کی وجہ سے، آپس کے اختلاف کی وجہ سے یہ نعمت چھن گئی۔ تو اگر مسجد میں جا کر بھی آپ پھر اختلافوں میں پڑ گئے ہیں اور
لڑائی جھگڑوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو پھر آپ کس لیے یہاں آئے؟ اس چیز کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف کا مقصود خلوت یعنی گوشہ نشینی ہے، اس لیے غیر ضروری میل ملاقات سے پرہیز کریں۔ دوران اعتکاف کسی بھی تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔